بسم اللہ الرحمن سمجھنے کے لیے امثال اور تشبیہات کا جاننا ضروری ہے. اسی طرح محاورات قرآن کا جاننا بھی ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے اول مخاطب عرب کو بنایا. تو انہی حساب سے پھر مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا. جیسے سب پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ جل شانہ ہے. سب پھلوں میں اللہ جل شانہ کی صفت صانع جلوہ نما ہے. اس لیے اجمالی طور پر اسے ذکر کیا تو ثمر کا. سورہ انعام آیت نمبر 99 میں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. لیکن جب پھلوں کی تشریح فرمائی تو صرف رمان، انار، عنب، انگور، نخیل، کھجور کا ذکر فرمایا. بلکہ کچھ ایسے پھلوں کا ذکر بھی فرمایا جن سے دوسرے ممالک کے لوگ ناواقف تھے، جیسے تین اور زیتون. ایک اور مثال دیکھیے. تمام چوپائے اللہ جل شانہ کی مخلوق. اس کی صفت خالقیت کی دلیل جیسا کہ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 66 میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. حیوانوں میں آپ کے لیے عبرت. انعام. لیکن جب تفصیلی مشاہدہ کیا تو پھر اونٹ کا ذکر کیا، صرف ایک ان میں سے، اور وہ اونٹ ہے بھی عرب کا، وہاں کی سواری. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. مثال اس کی ذکر کر دی. کہ وہ عجیب ہے. ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو اسکول میں ایک مثال آتی تھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی.
اونٹ میں کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے، ظاہر آپ دیکھیں، اس کی گردن ٹیڑھی ہے، اس کا جسم کو عجیب قسم کا بنا، اس میں کوہان ہے، اس کے پاؤں عجیب ہیں، موٹے موٹے اور لمبی ٹانگیں ہیں، اس کو خصوصیت سے ذکر کی ہے کہ ریگستانوں کی سواری ہے۔ اس کا تذکرہ کیا ہے علماء نے۔ اونٹ جو ہے یہ اسے لمبا کیوں رکھا گیا، گردن اس کی کیوں لمبی؟ اس وجہ سے کہ یہ ریگستان کا اسے لوگ ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، تو ریگستان کا جہاز ہے، ریگستان میں سفر کرتا ہے، اور جب یہ ریگستان میں سفر کرتا ہے تو ریگستان میں جو درخت ہوتے ہیں پہلے تو ہوتے ہی ناپید ہیں، مل جائیں تو ایسے درخت ہوتے ہیں جو اونچے اونچے ہوں اور ان کے پتے بہت اونچے ہوتے ہیں، تو اگر اس کا قد چھوٹا ہوتا تو یہ ان درختوں کے پتوں سے فائدہ نہ لے سکتا۔ پھر ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں، اس کا قد اگر چھوٹا ہوتا، پاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے تو اس کے پاؤں کو تو منوں ریت اڑ کے ایک وقت میں قابو کر لیتی۔ اب بھی جب یہ چل رہا ہو طوفان شروع ہو جائے تو منوں ریت اٹھ رہی ہوتی ہے، اور یہ چل اس لیے رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پہ ایک لمحے میں اتنی ریت نہیں آتی کہ اس کے پاؤں کو پکڑ لے۔ مثلا ریت آئی اور اس نے اس کے پاؤں کو آدھا پکڑا تو یہ پاؤں اٹھا کے آگے رکھ لیتا ہے، پاؤں اس کا مضبوط ہے، قدم مضبوط ہے۔ اگر کوئی چھوٹا حیوان ہوتا تو یا چھوٹے پاؤں ہوتے تو وہ ریت میں دفن ہو جاتا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کے اوپر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے آنکھ کے اوپر جو اوپر والا حصہ ہے یہ آنکھ کے نچلے حصے سے مل جاتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ گویا جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھوں میں یہ جو چیز ہے اس کے نیچے ایک اور شٹر لگا ہوا ہے، اور وہ ہے شیشے کا۔ تو جیسے ہی طوفان کے آثار شروع ہوتے ہیں اس کا وہ جو آٹومیٹک شٹر ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب طوفان چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھ میں ذرا بھی ریت نہیں جاتی۔ اگر اس کی آنکھ میں ریت چلی جاتی تو پھر تو اسے دکھائی نہ دیتا، یہ سفر ہی نہ کر سکتا۔ اس کے پیٹھ میں جو کوہان بنا ہوا ہے وہ پانی کی ٹینکی ہے۔ اصل یہ پانی پی لے، ریگستان میں دور دور تک پھر پانی نہیں ملتا، یہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے پاس۔
جس کے جو گھٹنے وہ بھدے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، یہ ریت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ایسی تیز ریت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا بوجھ لے کر، اتنا وزن لے کر جو اونٹ کا ہوتا ہے اس پہ اپنے گھٹنے گرائے تو اس کے گھٹنے کٹ جائیں، چھلنی ہو جائیں، اور 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن وہ ایسا کر سکے، ساری عمر نہ کر سکے۔ تو اس لیے اس کے گھٹنے جو ہیں وہ عام بدن سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت ہی الگ ہوتے، بڑے ٹائٹ اور سخت ہوتے ہیں، ریت ان کو نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے پاؤں نرم ہوتے ہیں نیچے سے، علماء فرماتے ہیں یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، کیوں؟ ان میں جگہ سی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ریگستان کا مسافر ہے اور گرمی ہوتی ہے عرب کی شدید، تو عرب کی گرمی کو سامنے رکھیں، ریگستان کو سامنے رکھیں اور سفر کو سامنے رکھیں۔ اور ان صحراؤں کو سامنے رکھیں جو دنوں کے سفر پہ محیط طویل ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے پاؤں میں ایک سسٹم رکھا ہے کہ یہ جس گرم ریت پہ پاؤں رکھتا ہے ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اسے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر بندہ اس پہ اتر کے کھڑا ہو تو اس کے پاؤں جل جائیں، لیکن اس کے پاؤں میں اللہ نے سسٹم بنایا۔ باہر کیف اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سواری اور بار برداری کے لیے اللہ جل شانہ نے سب مناسب حیوانات عطیہ کیے۔ فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 72۔ لیکن جب تفصیل ذکر کرتے ہیں تو ان حیوانوں کا ذکر ہے جو عرب میں پائے جاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 میں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، 3 حیوانوں کا ذکر، گھوڑا، خچر اور گدھا۔ پیمائش کی دنیا میں اور بھی آلات موجود ہیں، مگر قرآن کریم کے اولین مخاطب جن آلات سے متعارف اور شناسات ہیں وہ قوس، رمح، صوت، ذراع اور بعد۔ اس لیے شب معراج قرب نبوت کا یوں ذکر فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 9۔ اسی طرح کسی چیز کی خست اور قلت کو اور الفاظ سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر عرب جن الفاظ سے شناسات ہیں ان کو ذکر فرمایا۔ مثلا سورہ فاتر آیت نمبر 13 میں قطمیر کا ذکر فرمایا، کھجور کی گٹھلی کی جھلی۔ اور نقیر سورہ نساء آیت نمبر 53۔ وہ کھجور
گٹھلی کے اندر ہوتا ہے. اور فتیل کا ذکر کیا سورہ نساء آیت نمبر 49. کھجور کی گٹھلی کے گھڑے میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں عربوں کے ہاں خسیس اور ردی تھی، فضول تھی. کھجور کی گٹھلی کا بھی ذکر نہیں، گٹھلی کے اوپر چڑھی ہوئی چادر کا، پردے کا ذکر، گٹھلی کے اندر جو گڑا ہے اس کا ذکر، اس گڑے میں جو دھاگا ہے اس کا ذکر. انہی چیزوں کو سامنے رکھیں. وعلی ھذا القیاس قرآن مجید کے نزول کے وقت عرب میں جو دوسری قومیں آباد تھیں ان کے محاورات کو بھی تفہیم کے لیے ذکر فرمایا ہے. ان کا لحاظ بھی ضروری ہے. مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی ایک نقشہ بنایا ہے. مختصر ہے لہذا اسے پڑھ لیں. فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 96 لو یعمر الف سنہ، فرمایا کاش کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے. اس کا خلاصہ مطلب کیا؟ مجوسیوں کا شاہی سلام یہ ہوتا تھا عش الف نوروز، اور جب کوئی مجوسی چھینکتا تو دوسرا اسے یوں کہتا عش الف سنہ، یعنی 1000 سال تک جیے. عش. سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی ڈھونڈو اللہ کا رنگ. عیسائی بچے کی پیدائش پر اس کو زعفرانی پانی سے غسل دیا کرتے تھے. قرآن نے اس رسمی دین کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. ومن احسن من اللہ صبغہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 174 میں کہتے ہیں یاکلون فی بطونہم الا النار، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یعنی وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. فی بطونہم یہ محاورہ ہے پیٹ بھر کر کھانے کا. وہ نہیں کھاتے مگر آگ کھاتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ،
مثال دے رہے ہیں اس بیج کی طرح جو اگائے 7 بالیں. عربوں کے ہاں 7 بڑا عدد ہے، اس لیے 8ویں پر واو زیادہ کی جاتی ہے، مطلب 7 سے کثرت و اجر و ثواب مراد ہے، کثرت اجر و ثواب. سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں عضوا علیکم الانامل من الغیظ. یعنی تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں. اس سے مراد غصے کا اظہار ہے. اسی کے ساتھ کیا فرمایا؟ قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ. سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اس کا معنی کیا ہے؟ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے، داخل نہ ہو جائے. تو اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال، یہ ممکن ہی نہیں. المحال یستلزم المحال، ہمارے استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہے. کسی نے کہا کہ آؤ بیٹھیں جھوٹ بولیں، تو اس پہ ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں. ایک نے کہا کہ میرے والد نے فٹ بال کو لات ماری، وہ اوپر گیا اور 3 دن بعد گیند واپس آئی. دوسرے نے کہا کہ تمہارے باپ کے پاؤں کمزور تھے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میرے والد صاحب نے جس گیند کو لات ماری تھی، اب ہم اگلی نسل چل رہے ہیں، ابھی تک گیند واپس نہیں آئی. تیسرے نے کہا کہ میرے والد صاحب نے ایک جگہ پہ کام کی ہے جہاں مستری اور مزدور کام کر رہے تھے. اس نے ایک جگہ ایسی کام کی جس میں سیڑھیاں بن رہی تھیں، اور ایک سیڑھی کے ایک حصے میں میرے والد صاحب ہتھوڑی کے ساتھ کام کر رہے تھے، جبکہ دوسرے کونے پہ اسی سیڑھی کے اسی حصے پہ دوسرا آدمی لگا ہوا تھا، وہ بھی ہتھوڑی سے کام کر رہا تھا. دونوں ایک دوسرے کی آواز نہیں سن رہے تھے. المحال یستلزم المحال، جھوٹ ہی بولنا جتنا مرضی بول. ایک نے کہا کہ ہماری سبزی ہوتی تھی اور سبزی میں کدو ہوا زمین میں ہماری، 40 آدمیوں نے اس کدو کو اٹھایا، یعنی اٹھا نہیں سکتے. اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک دیگ بنائی اور اس دیگ پر اوپر جا کر دیکھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی. اس نے کہا تو بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا تیرے باپ کا جو کدو ہے وہ کہاں پکے گا، اس کے لیے اتنی دیکھ تو چاہیے نا.
تو محال محال کو مستلزم ہے۔ ان جھوٹوں میں ایک نے کہا کہ میں گزر رہا تھا دریا کے پاس، بالکل دریا کے پاس دو عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا سب کے جھوٹ جھوٹے لیکن تیرے والا بڑا جھوٹ کہ دو عورتیں ہوں اکٹھی بیٹھی ہوں اور کوئی کام بھی نہ ہو، فارغ ہوں، دریا کے سامنے بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ خیر، سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں ذلیل ہو کر زمین پکڑ لی اور منہ پر مٹی ڈال لیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف مائل ہوا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 149 میں کہتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ پیشمان ہوئے، پشیمان ہوا۔ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ کہا جاتا ہے پشیمانی اور ندامت کے وقت کہ کوئی آدمی نادم ہو جائے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ انفال آیت نمبر 46 میں، اور جب تمہاری ہوا اکھڑ جائے، تم ایک دوسرے سے منازعہ کرو گے، مطلب سمجھنے کے لیے بادبانی کشتی جو ہوتی ہے اس کا بادبان جب پھٹ جائے تو ملاح بے بس ہو جاتا ہے، یعنی تمہاری حالت ناقابل اصلاح ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، سورہ یونس آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے ہاں۔ اس سے مراد یا تو اعمال ہیں جیسا کہ کہا گیا، قدمت ایدیکم، اور یا اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ ما دامت السماوات والارض، سورہ ہود آیت نمبر 107، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، یہ ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے مختلف اللیل والنہار۔ سورہ رعد آیت نمبر 14 میں فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اس آدمی کی طرح جو ہاتھ لمبے کرے پانی کی طرف تاکہ منہ پہنچا سکے۔ یہ مشرک کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں کہتے ہیں فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، سو کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دیے، یعنی جس بات کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرنے سے رک گئے۔ سورہ نحل آیت نمبر 26 میں کہا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، بس گر پڑا ان پر چھت اوپر سے، یعنی کامل طور پر ہلاک ہو گئے۔ محاورہ
ثانی عطفی سورہ حج آیت نمبر 9، معنی پھیرنے والا اپنے پہلو کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلو تہی کرنے والا، لاپرواہی کرنے والا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹنا نامرادی اور ناکامی کا اظہار۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، مانا کہ یہ بات اس طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی جب بولتا ہے اس کو اپنے کلام پر یقین ہوتا ہے کہ وہ بول رہا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 29، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، یعنی ان کی ہلاکت پر کسی کو کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب۔ سورہ قلم آیت نمبر 51، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کا معنی ہے اور قریب ہیں کافر کہ حملہ کر دیں آپ پر اپنی آنکھوں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بھی غصے اور غضب کے ساتھ دیکھنے کا کنایا اور محاورہ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے انسانوں اور جنوں ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے قریب۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فارغ ہی فارغ ہے، یہ محاورہ ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 16 میں فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم داغ دیں گے ان کے ناک پر۔ ناک پر داغ اشارہ ہے ذلت کا۔ محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی ناک کٹ گئی، یعنی عزت نہیں رہی۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 میں یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ یعنی پنڈلی کا ننگا کرنا محنت و مصروفیت کے لیے محاورہ۔ یعنی وہ دن سخت محنت و مشقت کا دن ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق حمالۃ الحطب، سورہ لہب آیت نمبر 4، اٹھانے والی ایندھن کو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی ہے شغل خور بھی لیا گیا، جیسے کہا جاتا ہے جلتی پر تیل ڈالا۔ صرف شغل خور نہیں بلکہ اس میں شرارت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مبحث تھا محاورات قرآن کا۔ اگلا ایک مبحث ہے جمع قرآن کریم، جمع اور تدوین۔
قرآن کو کیسے جمع کیے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ قیامہ آیت نمبر 16 اور 17 میں، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، ہم پہ اس کا جمع کرنا ہے اور ہم پہ اس کا پڑھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل اترتے آتے تھے تو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اس میں بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی پڑھنے کی کیوں فکر تھی؟ تاکہ بھولے نہ اور قرآن کی حفاظت ہو۔ دوسری جگہ ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پہ پڑھیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ ساتویں ایمان والوں کا ذکر ہے، ان کے صدور کا، بل هو آیات بینات فی الصدور الذین آمنوا، ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ۔ جمع قرآنی سے قبل ایک بحث جو اسی کے ذیل میں آتی ہے وہ ہے حفاظت قرآن۔ قرآن کو کیوں جمع کیے گئے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ حفاظت کی کے دو حصے ہیں، ایک حفاظت ہے خاص اور ایک حفاظت ہے عام۔ خاص حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کل بھی حفاظت کی، آج بھی حفاظت کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جو عام حفاظت ہے، اس عام حفاظت کے لیے پہلا طریقہ کیا تھا؟ صدری حفاظت، سینے میں محفوظ کرنا۔ اللہ جل شانہ نے صدری حفاظت کا بڑے سلیقے سے اہتمام فرمایا۔ اللہ نے ایسی قوت کا، ایسے قوم کا انتخاب کیا جو قوت حافظہ رکھنے والی قوم تھی۔ فطری اور پیدائشی طور ان کے سینے میں قومی واقعات اور قبائلی انساب کے خزانے تھے، ان کو اپنے نسب نامے بہت دور دور تک یاد ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں کسی بچے سے پوچھے تو اسے باپ کا، اپنے والد کا نام آتا ہوگا، دادا کا نام آتا ہوگا، کوئی بہت زیادہ ہو تو اسے پردادا کا نام بھی آتا ہوگا، اس سے آگے نہیں۔
عرب اپنے دادوں میں بلا شبہ 20 دادوں کے نام جانتے ہوتے تھے. کسی شعر و ادب کی محفل میں بیٹھ جاتے، سینکڑوں اشعار کا قصیدہ سنتے تو وہ ان کے لوح دل پہ نقش ہو جاتا ہے. وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتے وہ سارے اشعار انہیں یاد ہوتے. لیکن اس فطری اور پیدائشی صفت کے علاوہ عرب میں قرآن کو محفوظ رکھنے اور اس کے ساتھ دلچسپی اور شوق بڑھانے کے لیے دیگر اسباب و محرکات بھی جمع ہوئے. پہلا محرک جو ہے وہ تھا عرب کی سادہ زندگی. عرب سادہ تھے، ان میں کوئی تکلف والی بات نہیں ہوتی تھی. تو جب تکلفات نہیں ہوتے تھے تو ضروریات معاش ان کے مختصر تھے. آج تو وہ عرب نہیں رہے، آج تو ان کی زندگی بھی سادہ نہیں رہی، وہ پرتکلف ہو گئے. لیکن اس وقت جو عرب تھے وہ پرتکلف نہیں تھے، ان کی ضروریات معاش مختصر تھے. اس وجہ سے ان کے پاس فارغ وقت بہت ہوتا، تھوڑا سا کام کیا پھر فارغ ہو. اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم محرک وہ وقت ہے. آپ وقت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ ہمارا جو بچہ مدارس میں پڑھتا ہے تو اس سے ہم کیا لیتے ہیں؟ وقت. ایک استاد صبح سے لے کر صبح بھی آذان سے پہلے اس بچے کو جگا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے محنت کرتا ہے. بچہ اپنا کیا دیتا ہے؟ وقت. ظہر کو پھر وہی سبق ہوتا ہے، مغرب کو پھر وہی سبق ہوتا ہے، عشاء کو پھر وہی سبق ہوتا ہے. تو حفاظت قرآن میں، صدری حفاظت میں، سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے جو محرکات ہیں، ایک ان میں سے وقت. اور عرب کے پاس وقت تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کو یاد کیا. دوسرا محرک ہے قرآن اور وحی کے ساتھ محبت، جو فوق العادت ہو گئی تھی عرب. عادت سے بڑھ گئی، عشق کی حد تک انہیں محبت تھی قرآن سے. تیسرا محرک یہ تھا کہ قرآن کریم کا تعجب انگیز معجزانہ رنگ کہ مقابل قرآن سے عاجز ہو گیا. قرآن چیلنج کر رہا ہے، لاؤ میری طرح کتاب لا سکتے ہو. تو یہ فطری تقاضا بھی ہے. عرب بھی چونکہ جنگجو قوم تھی تو ان قسم کی باتوں پہ بڑے خوش ہوتے اور دل سے لیتے. اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بلا رہا ہو کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، اور مقابلے کے لیے کوئی نکلے نہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں رہا، چلو اس کے ساتھ ہو جائے، یا اسے اہمیت دینے لگتے ہیں. قرآن چیلنج کر رہا ہے، کفار قبول نہیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو دلچسپی اور بڑھ گئی قرآن کے ساتھ. یہ بھی ایک وجہ تھی قرآن کو یاد کرنے کی. ایک محرک اور تھا
احادیث میں قرآن کریم کے علم اور عمل کی ترغیبات آئی تھی۔ مثلا قرآن میں تھا الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وغیرہ۔ قرآن میں کتاب انزلناہ الیک، حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حدیث پاک میں من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ والحسنہ بعشر امثالہا، اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس پہ نیکی ملتی ہے اور 10 گنا بڑھائی جاتی ہے، والحسنۃ بغیر بعشر امثالها۔ پھر فرمایا الف لام میم میں نہیں کہتا، حضور فرماتے میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف، بل الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو یہ ترغیبات تھی جو ترغیبات انہیں لے آئیں اس کام کی طرف۔ 5واں محرک تھا قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دین و دنیا کی کامیابی کا واحد ذریعہ وہ دین کو سمجھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ 6واں محرک قرآن کا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں استعمال۔ وہ نماز پڑھتے تو قرآن پڑھتے، تراویح پڑھتے تو قرآن پڑھتے، معاملات ان کے بیچ میں آتے تو قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے، جب کوئی قانون سازی کرتے تو قرآن سے لے لیتے تھے، جب کوئی فیصلے کرتے تو قرآن کو بیچ میں رکھ لیتے تھے، تو ہر جگہ قرآن کی ضرورت پیش آتی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کریں، جب بھی کسی محفل میں جائیں گے، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو قرآن ہمارے پاس ہو۔ ایک اور وجہ بھی تاثیر قرآن عند القراءۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے پڑھا، اس کا اثر ہوتا تھا قرآن۔ صحابی رسول سے حضور فرماتے ہیں میرے سامنے تلاوت کیجیے، صحابی نے کہا انا اقرأ وعلیک انزل، کیا میں پڑھوں اور نازل آپ پہ ہوئے، یعنی آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ پڑھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سنوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، تم پڑھو۔ صحابی نے پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے کہا کہ بس کافی ہے۔ قرآن کی تاثیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہو؟ ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے قرآن کو سنا، مسلمان ہو، حالانکہ وہ قتل کرنے گئے ہوئے تھے، مارنے گئے ہوئے تھے، لڑنے گئے ہوئے تھے۔ پھر عام لوگوں پر اس کا اثر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تو لوگ انہیں منع کرتے تھے، صنادید قریش کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے تو لوگ سارے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کھڑے ہو جاتے تو وہ عرب تھے، وہ تو ترجمہ معنی اور مطلب کو سمجھتے تھے، تو اور عربوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں پھنسا رہا ہے، قرآن تو پورا پورا پیغام دیتا ہے۔
پھر ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے پابندی لگا دی. سورہ مائدہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں اثر قرآن کا ذکر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. مسلمان تو مسلمان جو غیر مسلم تھے پھر بادشاہ تھے وہ جب قرآن سنتے تو رو پڑتے. نجاشی بادشاہ ہے حبشہ کا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے, ان کو پکڑ لیا گیا اور جب انہوں نے قرآن سنایا تو نجاشی رو پڑا. قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. دور کہاں جائیں, شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. جب قرآن پڑھتے تھے تاریخ نے لکھا ہے کتابوں, شاہ جی جب تقریر کرتے تھے تو لوگوں پہ اس کا اثر ہو جاتا. ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا, لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا, شاہ جی کی تقریر شروع ہو گئی. وہ نالی کے گرد, جو ہمارے ہاں رستوں میں نالے ہوتے ہیں, اس نالے پہ کھڑا ہو گیا کہ بس 2 منٹ سنتا ہوں کیا کہتے ہیں. وہ 2 منٹ کیا تھے, 4 گھنٹے اسی نالے کے پاس کھڑا تقریر سنتا رہا. تحریک ختم نبوت چل رہی تھی. شاہ جی پہلی دفعہ آئے لاہور میں کوئی مجمع نہیں تھا. ختم نبوت والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کیا تو کچھ چند سو لوگ جمع ہوا مینار پاکستان, چند سو لوگ. تو شاہ جی نے بیان کیا اور کہا کہ کچھ بیان زور کے بعد کیا, کہا اثر کے بعد پھر کریں. اثر کو جب لوگ آئے تو وہ چند سو بھی تھے اور اتنے ہی اور بھی آ گئے. وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لائے. کہا مغرب کے بعد پھر بیان ہوگا مختصر. وہ لوگ گئے, اس سے دگنے آ گئے مغرب. وہ لوگ گئے مغرب والے, پھر عشاء کو پھر کیا تو اس سے دگنے آ گئے. کہا کل بیان ہوگا. کل جمع ہوئے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا. ان کے احوال میں لکھا ہے کہ ان سے کوئی ملنے جاتا تو صبح کے وقت فارغ ہوتے تھے. تو صبح کے وقت نماز پڑھ کے وہ صحرا کی طرف نکل جاتے تھے. کوئی آدمی ان کے پیچھے چلا گیا. ایک بڑا تخت نما بنا ہوا تھا, وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. بڑا پتھر تھا, چٹان تھا, اور قرآن پڑھتے تھے. اونچی آواز, آس پاس کوئی آبادی نہیں. تو آس پاس سے سانپ جمع ہو جاتے جو لہلہاتے اور قرآن سنتے تھے. اچھا جی, جب قرآن بند جیسے بانسری بجاتے ہیں اور سانپ نکل آتے ہیں ادھر ادھر سے, جب وہ قرآن پڑھتے تو سانپ نکل آتے ہیں. وہ سنتے, جب قرآن ختم ہو جاتا بند ہو جاتا تو واپس چلے جاتے. ایک دفعہ کہتے ہیں شاہ جی کو جیل ہو گئی. ان کے احوال میں لکھا ہے جیل ہو گئی تو
اس وقت قید بامشقت ہوتی تھی، تو یہ چکی پیس رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان میں حلاوت۔ تو انگریز سپرڈنٹ تھا جیل کا، وہ آیا اور حضرت شاہ جی کی آواز سنی، دور سے کھنچتا ہوا اس آواز کے پیچھے آیا اور شاہ جی کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہوا۔ جب قریب پہنچا تو اس پہ اتنا اثر ہو چکا تھا کہ اس نے اس ردم کو توڑ دیا، شاہ جی کو پیچھے سے مکہ مارا کہ بس کر، تو نے تو میرا کلیجہ چیر دیا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ نے کہا یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی کے محلے میں ایک دفعہ کوئی گانے بجانے والی عورت آ گئی، شاہ جی بوڑھے ہو گئے، تو ہوتے ہیں کچھ شرارتی لوگ شاہ جی کو تنگ کرنے کے لیے یا چھیڑنے کے لیے، چڑھانے کے لیے محلے میں لے آئے تاکہ یہاں ناچ محفل۔ کسی نے آ کے شاہ جی کو کہا کہ آپ کچھ کیجئے، یہ تو آپ کے محلے میں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں بابا، میں نے تو قوم کو بڑا سمجھایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں پتھروں سے خطاب کرتا تو پتھر بھی بول پڑتے، لیکن میں نے افسوس ایسی قوم سے خطاب کیا جو نہیں سننے والے۔ خیر، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیا کہوں، عشاء کا وقت، تو اس نے کہا کچھ تو کہیے۔ اس نے کہا لاؤڈ اسپیکر لے آئے، کہا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بڑا بخاری درد تمنا تیری بیاں میں ہے، بخاری درد تمنا تیری بیاں میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زباں میں ہے۔ یہ شعر پڑھا اور کہا لاؤڈ اسپیکر بند کر دو، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ جو ناچ گانے والی عورتیں ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آواز میں کتنی تاثیر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا کہا ہے؟ میں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کہ نہیں، اسے جا کے کہو ایک دفعہ پھر کہے۔ تو وہ جو لائے تھے وہ تو شاہ جی کے خلاف تھے لوگ۔ نے کہا نہیں، ہم اسے نہیں کہہ سکتے، ہمارے مسجد کا مولوی ہے۔ نے کہا نہیں، جا کے اسے کہو میں گانا بجانا نہیں کروں گی جب تک وہ پڑھے گا۔ تو وہ مجبور پریشان کیا، یہ کہاں پھنس گئے ہیں۔ بہرحال وہ جرگہ لے کے شاہ صاحب کے پاس آ گئے کہ جی آپ نے شعر جو پڑھا ہے وہ بڑا پسند آیا، بڑا بتاتے تو نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، ہمیں بڑا پسند ہے، ایک دو شعر تو اور پڑھے نا، وہ والا شعر بھی بیچ میں پڑھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں شعر میں نہیں پڑھ رہا۔ جب واپس چلے گئے پھر مشورہ کیا، اسے کہا کہ یار چھوڑو اس کام کو، یہ کون سی بات آ گئی بیچ میں، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں تو اپنا ناچ گانا کرو۔ اس نے کہا نہیں، وہ میں سنوں گی تب میں ناچ گانا کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ شاہ صاحب کے پاس پھر آئے، کہنے لگے کہ حضرت ہماری یہ مجبوری ہے۔ حضرت نے کہا جا کے اسے کہو کہ اگر آئندہ سے توبہ کرتی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں شاہ جی، آئندہ سے کام نہیں کری۔ اس نے قسم اٹھائی، توبہ کی، شاہ جی نے پھر پڑھا۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی لوگوں نے تاثیر قرآن سے مجبور ہو کر قرآن کو یاد کیا۔ حفاظت کا ایک اور طریقہ بھی تھا، قراء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے قرآن کو یاد کیا۔ کل انشاءاللہ العزیز ان کا تذکرہ کریں گے۔
اور تحریری حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا 3 قسم کے ادوار میں۔ عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر لکھوائی، دوسری دفعہ پھر جمع کیا گیا، اسے جمع صدیقی کہتے ہیں، یہ عہد تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسری دفعہ قرآن جمع ہوا عہد عثمانی میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمع کیا۔ علوم القرآن کا سبق انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں۔ وآخر دعوائی الحمدللہ۔